کمیونٹی ہال اور ایک ITI کا سینٹر، اس میں آنگن واڑی کا سینٹر بھی قائم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کمیونٹی ہال میں ایک سوئنگ سینٹر بھی رہے گا، جہاں پر ہم خواتین کو وہاں پر سوئنگ مشینز اور دوسرے زگ زیگ مشین کے ذریعے سے ان کو سکھایا جائے گا، اور سکھانے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہاں سے ان کو ایک سلائی کی مشین بھی دی جائے گی۔ ڈرینیج کی لائن کے تعلق سے متعلقہ رکن بلدیہ جناب قاسم صاحب نے بتایا ہے کہ وہ کام منظور ہو چکا ہے، پروجیکٹ کا لائن ہے، کام منظور ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان قریب میں وہ کام شروع ہوگا، کیونکہ مہاویر اسپتال سے وہ لائن کو ڈال کر یہاں تک لانا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے کہا کہ پینشن کی بھی ضرورت ہے، تو پینشن تو اب الیکشن سے پہلے بند ہے، الیکشن کے بعد پینشن اور ریشن کارڈ بھی جب گورنمنٹ کھولے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں کام ہمارے متعلقہ مجلس کے ذمہ داران اور کارپوریٹر صاحب، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ماجد حسین رکن اسمبلی بنیں گے، مجھے یقین ہے کہ ضرور بنیں گے، تو یہ پینشن اور راشن کے کارڈ کا کام بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا۔ ڈبل بیڈ روم 2 BHK کا آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی الیکشن کے بعد ڈرا ہوگا، اور کئی جگہوں پر اگر 2 BHK میں نام بھی نہیں ملے گا تو گروہ لکشمی اسکیم کے تحت اگر آپ کی زمین ہے، اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو گورنمنٹ سے ہم میرے خیال سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ کتنا ہے گروہ لکشمی، میرے خیال 3 لاکھ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم منظور کرا کے دلائیں گے۔ تو یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے یہ جو مطالبات ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کریں گے۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے، خاص طور سے اہلیان محلہ سے، کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ یہ ہمیشہ یہ بستی، یہ علاقہ ہمارے بزرگوں نے مجلس کو مضبوط کیا ہے۔ یہاں پر آج میرا چھوٹا بھائی مجیب ہے، اور مجیب کے دادا مرحوم بڈن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اپنی جوانی میں مجلس کو مضبوط کیے، الحمدللہ آج مجلس ایک مقام تک پہنچی، ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجلس پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس دوسرے سموداؤں کے یا دوسرے مذہب کے لوگوں کی، ہمارے ہندو بھائی ہو یا دلت بھائی ہو، مجلس ان کے خلاف ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کبھی دارالسلام کو آ کر دیکھیے، ہم جب دارالسلام میں بیٹھتے ہیں ہفتے میں 6 دن، صبح 10:30 سے دوپہر میں 3 بجے تک مجھ سے کئی لوگ آ کر میرے سے لیٹر لے کر جاتے کہ اسد صاحب ہم کو تروپتی جانا ہے، لیٹر دو۔ میں ایک نہیں بلکہ میرے پاس لیٹر ٹائپ کرے رہتے، میں ان کو کہتا ہوں لے لو بھائی۔ کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ CM ریلیف فنڈ میں ہم کو پیسے دلائیے، ہم بیمار ہیں، تو ہم نہ صرف ان کا لیٹر ٹائپ کرا کے بلکہ گورنمنٹ کے پاس جا کر ان کا CM ریلیف فنڈ منظور کرواتے ہیں، اور پھر جب چیک آتا ہے تو بلا کر دارالسلام میں ان کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں ہندو ہے یا مسلمان ہے، دلت ہے یا بیکورڈ کلاس ہے۔ کلیانہ لکشمی کی اسکیم ہے، شادی مبارک کی بھی اسکیم ہے، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیے، ایک نہیں بلکہ کئی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ نام پلی میں اگر غلط میں نہ کہوں تو کم سے کم 1000 یا 1500 2000 کے اوپر کلیانہ لکشمی کی اسکیم میں بھی چیک ملے اور شادی مبارک میں بھی ملے۔ آسرا پینشن کا معاملہ آیا، اس میں بھی ہم دلائے۔ تو مجلس کام کرنا چاہتی ہے، مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں کیا ہے، انہوں کیسے ہے، انہوں گورے ہے یا کالے ہے یا انہوں کیا کرتے۔ ہمارا کام ایک ہی ہے کہ آپ نام پلی کے رہنے والے ہیں، آپ ہم کو ووٹ نہیں بھی دیے تو ہمارا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اگر ووٹ سے ہم کو نوازیں گے تو ہم اور طاقت سے آپ کی خدمت کر سکیں گے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ مجلس نے ایک بہترین امیدوار کو، کینڈیڈیٹ کو نام پلی حلقے سے اتارا ہے۔ یہ 3 سال تک حیدرآباد کی بلدیہ کا میئر تھا، یہ بحیثیت میئر ماجد حسین کے زمانے میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ دیکھتے کہ انا پورنا کھانے کی اسکیم ہے 5 روپے کی، آپ شہر میں دیکھتے جہاں لیبر اڈے ہے بہت سے ہے،
11 بجے سے دوپہر میں 2-3 بجے تک 5 روپے میں وہ گرم کھانا ملتا. وہ کون سکیم شروع کیا؟ جب ماجد میئر تھے، ماجد حسین کے زمانے میں وہ سکیم کا آغاز ہوا اور مجلس نے اس کو شروع کروایا تھا کہ غریبوں کو کھانا ملنا چاہیے. 5 روپے میں گرم کھانا ملتا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سالار ملت واٹر پلانٹ ہے، واٹر پلانٹ میں آپ 5 روپے ڈالیے 11 لیٹر صاف پانی آتا. وہ کون شروع کیا؟ ماجد جب میئر تھے، انہی کے میئرشپ کے دوران میں ماجد حسین کی یہ کوشش رہی، وہ کام شروع ہوا. تو ایک ہونہار اور قابل آدمی کو مجلس نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کام ابھی نہیں ہوئے نامپلی میں، ماجد حسین چند سال، 1 سال 1.5 سال میں ان تمام کاموں کو پورا کر کے آپ کی خدمت کرے گا. محنتی آدمی ہے، جذباتی آدمی ہے، اور ایک ایسا آدمی ہے جو آپ سے کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ایک بہترین کینڈیڈیٹ کو مجلس نے حلقہ اسمبلی نامپلی کی نمائندگی کے لیے آپ کو دیا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، یہ لوگ کیا بکواس بک رہے ہیں. بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں تلنگانہ کے، اپنی پریس کانفرنس میں آج کہتے ہیں کہ ہم بلڈوزروں سے گھر توڑ دیں گے، بلڈوزر لگا کے گھر توڑ دیں گے. ارے 2 BHK نہیں مل رہا، انہوں بلڈوزر لگا کے گھر کو توڑنے کی بات کر رہے. بی جے پی اور کانگریس صرف توڑنا جانتی ہے، جوڑنے کا کام یہ لوگ نہیں کر سکتے. واہیات قسم کا بیان آج بی جے پی کے ادھیکش نے، تلنگانہ کے ان کے صدر نے دیا کہ پورے ایسے بلڈنگاں بن گئے، ہمیں توڑ دیں گے ان کو. آپ اندازہ لگائیے کہ آج آ کر ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجلس کیسا کام کرتی ہے. بازار گھاٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک چھوٹے سے بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی. جو بلڈنگ کا مالک تھا اس نے اپنے بلڈنگ کے باہر وہ کیمیکل رکھا، کیمیکل سے آگ لگی. آپ جا کر پوچھئے، بلکہ ایک ویڈیو ہے، ہمارے کیا نام تھا، ایوب، اور جو ویڈیو بنائے نا، ایوب بنائے اور سلمان، بہترین ویڈیو بنایا سلمان. اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آگ لگی، اس کے آگ لگنے کے 10 منٹ کے اندر مجلس کے جو مقامی لوگ تھے وہاں پہنچ گئے، اور پھر فائر سروس کو اطلاع دیے. 15-20 منٹ کے اندر ماجد آیا، اور مجلس کے جتنے ذمہ دار تھے وہ 15 سے 20 لوگوں کی جان بچائے فائر سروس لوگوں کے ساتھ. اور سب سے پہلے جان بچانے کے لیے کس کی جان بچائے؟ ہمارے ہندو بھائی بہن تھے، معصوم بچہ تھا، عمران اندر گیا. کانگریس کے، بی جے پی کے لوگ کوئی نہیں آئے. 15-20 منٹ کے اندر ماجد حسین پہنچے، اور ماجد یہ بولا کہ بھائی ہم کو جان بچانا ہے، یہ مت دیکھو انہیں کیا ہے، کس مذہب کا ہے، نکالو جان بچاؤ. عمران نامی ہمارا جماعت کا ذمہ دار ابرار ہے، اور ہمارا وہ موٹا ہے وہاں پر سنوبر، یہاں ہے، دیکھو آپ ادھر میں اوپر انہوں بھی محلے کے دکھنے میں موٹے ہیں، مگر آگ میں اندر جا کے بچائے. یہ مجلس کا کام کرنے کا طریقہ ہے. مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ آگ لگی تو پہلے بھاگو رہے. آگ لگی، فائر سروس کو بلائے، کوشش کرے. کتنے 15 لوگوں کی جان بچائے تم؟ 15-16. عمران پہلے کس کی جان بچایا؟ 1.5-2 سال کا بچہ تھا. 1.5-2 سال کا بچہ تھا ہمارے ہندو بھائی بہن کا، عمران جان بچایا. اب یہ کانگریس کے لوگ وہاں پر سب ہونے کے بعد لاشاں نکال کے، لوگ کپڑوں میں لاشوں کو لے کر 9 لوگوں کی موت ہوئی، وہاں اسپتال کو پہنچائے. تو اس کے بعد کانگریس کے لوگ آ کے بولے گھروں کو توڑ دیں گے ہم. ارے گھروں کو کیا توڑتے رہے بھائی، پورے ڈیمالش کر دیں گے. ارے جان بچانا ایک کام ہے، گھر کو توڑ دینا نہیں. مجلس ایسا کرے، مجلس کیا کر رہی ہے؟ آگ لگی تو کود کے گئے نا. ہمارا ذمہ داری ہے، ہم اپنی کو ذمہ داری کو نبھائے. وہ کیمیکل رکھنا غلط تھا، وہ الگ بات ہے. نہیں مجلس بس دشمنی مجلس سے 9 لوگ مر گئے، انہوں لاشوں پہ سیاست کھیل رہے. یہ کانگریس پارٹی آپ کے لیے برے وقت پہ نہیں آتے،
آپ خود پوچھو 5 سال میں کہاں نظر آئی کانگریس بی جے پی؟ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آیا آپ کو. آپ الیکشن آ گیا تو چلو پورے کے پورے وائٹ شرٹ پہن کے اماں انا اکا تاتا ہمارا خیال رکھو. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے, مجلس پارٹی کو مضبوط کریے, اور آپ کی یہ جو مسائل ہیں, یہ جو آپ کی تکلیف ہے آنگن واڑی کی, ڈرینیج لائن کی, راشن کارڈ, پینشن, کمیونٹی ہال کی, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں الیکشن کے بعد میں خود انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اور سی ایم کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کاموں کو منظور کرواؤں گا. اور میری آپ تمام سے پھر سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن صبح صبح آپ لوگ نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. کانگریس پارٹی اور بی جے پی جھوٹ کی فیکٹری ہے, ایک سے ایک جھوٹ بولتے. کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں, مانے مجلس پہ الزام لگاتے کہ مجلس ان سے ملی بھی ہے, اور بی جے پی کا پریزیڈنٹ بول رہا کہ ہم گھروں کو توڑ دیں گے, اور پھر کانگریس پارٹی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, مگر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہم ایسا کر دیں گے. ارے بھائی آپ نے کیا کیا بتاؤ؟ بلدیہ کا الیکشن ہوا, ایک سیٹ نہیں جیت پائے, ایک سیٹ نہیں جیت پائے. اچھا یہ جو کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہے, یہ جو کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہے, اپنے نامینیشن میں ایفیڈیوٹ میں لکھتا نہیں کون سے سکول میں پڑھا انہیں. سکول میں پڑھے تو لکھنا پڑتا میرے کو, میں سکول کہاں کیا, پرائمری کہاں کیا, ہائی سکول کہاں کیا, سکول میں کہاں پڑھا تک نہیں لکھتا انہیں. میں سکول کا پڑھا ہوا ہوں. ارے تو کہاں پڑھا بول, وہ بھی نہیں بولتے. اچھا دوسرا, ان کے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کینڈیڈیٹ ہے, ان کے پاس بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے, مگر بینک کا لون ہے بتا رہے اس میں. جو اپنا نامینیشن بھر نہیں سکتا وہ غریبوں کو پینشن کیا دلائیں گا؟ جو اپنا بینک کا اکاؤنٹ نہیں بتا سکتا وہ غریبوں کی کیا مدد کریں گا بتاؤ آپ؟ اس طرح نامینیشن میں ہے سب چیزیں. دیکھ لو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو آپ جو نامینیشن دیے کانگریس کے امیدوار, کون سے سکول میں پڑھے تم, وٹھل واڑی میں تم کہاں رہتے تھے, کون سے نہیں, بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے مگر لون ہے, لون ہے گھر کے نام پہ, ان کے محترمہ کے نام پہ. ارے بھائی لون ہے تو بینک کا اکاؤنٹ تو رہنا نہیں. تو یہ ان کا جو ہے نا, یہ دوہرے چہرے کے مالک ہیں یہ لوگ. الیکشن آیا تو بڑی بڑی باتیں کرتے, مگر آپ جانتے کہ کوئی گلی کوچوں میں کام کرنے والا ہے, غریبوں کے ساتھ ٹھہرنے والا ہے, مظلوموں کے ساتھ ٹھہرنے والا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور پھر کمپلین کرتے ہمارے وہ مجلس ایسا ہے, مجلس ایسا ہے. ارے بھائی جذبہ ہے کام کرنے کا, کام کرتے. اور آپ بول نہیں انہوں ان کو ساتھ لیتے, انہوں کوئی کس کو ساتھ نہیں لیتے, سب محبت سے آ کے کام کرنے والے. اگر آج آپ مجلس کے لوگوں کو تنگ کر رہے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ کتنا کیا ہے وہ کمپلین کر لو, کچھ ہونے والا نہیں ہے. مگر مجلس کام کی بنیاد پر عوام کا ووٹ حاصل کرتی آئی ہے. تو میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ 30 نومبر کے دن پورے ایک ہو کر اپنے گھر سے روانہ ہوئیے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے, اور آپ مجلس جو کام کر رہی آپ دیکھیے. ہمارے ہندو بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں. آپ جانتے کہ اکتوبر میں گنیش کا تہوار اور میلاد النبی کا جلوس ایک دن میں آ گیا تھا, ایک ہی دن میں آ گیا تھا. سب لوگ پریشان تھے. مجلس بیچ میں آ کے بولی کہ ہم ذمہ داروں سے بات کیے, پولیس سے بولے کہ ہم میلاد کا جلوس 2 دن کے بعد نکالتے, ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش جلوس ہے وہ پرامن طریقے سے نکلنا چاہیے. پورے ہندوستان میں سب حیدرآباد کی مثال لیے, بولے دیکھو حیدرآباد میں میلاد کا جلوس 2 دن کے بعد ہو رہا, تو سب اس کو فالو کیے. کیونکہ ہم امن چاہتے, ہم جھگڑا نہیں چاہتے, کسی مذہب میں ٹکراؤ نہیں چاہتے. ہم یہ مجلس کام کرتی آئی ہے, مگر یہ بی جے پی اور کانگریس صرف گالی دینا, جھوٹ بولنا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نامپلی سے بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی ماجد حسین ایم ایل اے منتخب ہوگا. آپ کی دعائیں, آپ کا ووٹ
ضرور مجلس کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ آپ یہاں پر آئے، اس جلسے میں شرکت کیے، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔